نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھ کے اپنے پیارے سے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب. کیا نام ہے پروگرام کا؟ نور والی کتاب. اور نور والی کتاب ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے قرآن مجید. قرآن پاک، قرآن مجید بھی کہتے ہیں، قرآن پاک بھی کہتے ہیں، قرآن شریف بھی کہتے ہیں. اور قرآن شریف کو کہاں لگاتے ہیں؟ سینے سے لگاتے ہیں. اور کہاں پہ رکھتے ہیں؟ قرآن پاک بہت ادب والی کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے. اس میں ہمارے لیے ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے پیارے پیارے اصول بیان کیے گئے ہیں، بہت سارے اچھے اچھے طریقے بیان کیے گئے ہیں. جو قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک سمجھتا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے. کون سا والا انسان؟ اچھا انسان بن جاتا ہے. تو پیاری سی کتاب ہے نا پھر یہ، جو مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک اچھا انسان بنا دیتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام میں پہلا سیگمنٹ شامل کریں، ہم شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی مل کر پڑھنا ہے. پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پیارے بچوں، ابھی جن آیات کی آپ نے تلاوت سنی ہے، دیکھیں آپ کو بورڈ پر نظر آ رہی ہیں. آج ہم نے قرآن پاک کی ان آیات کے حوالے سے جس قاعدے کے بارے میں سیکھنا ہے وہ ہے جزم. اس کا نام ہے جزم. کون سا ہے جزم؟ اچھا، کس کس کو پتا ہے جزم کیسے کہتے ہیں؟ اورے بھائی ماشاء اللہ سبحان اللہ. ابھی مجھے بتائیں، یہاں بتائیں جزم کہاں ہے پہلی آیت میں؟
لام کے اوپر، ہاں یہ آ گیا لام کے اوپر. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ یہاں پہ موجود بہت سارے بچوں کو پتہ ہے جزم کیا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، مزید بہت ساری باتیں آپ سیکھیں گے. اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو تب بھی انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ جزم کیا ہے. یہ ہے جزم، اس کا چھوٹا سا شیپ ہے. اب یہ جو جزم ہے نا یہ حرف نہیں ہے، یہ کوئی لیٹر نہیں ہے پراپر. لیٹر وہ ہوتے ہیں جو حرف ہوتے ہیں، جیسے الف یہ حرف ہے، با تا ثا جیم یہ سب کیا ہیں؟ حرف ہیں. یہ جتنے لکھے ہوئے نا سب حروف ہیں، حمزہ، نون، لام، لام، پھر میم، تا، قاف، یہ سارے حروف ہیں. لیکن حروف کے اوپر نیچے جو آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں نا یہ ان کو کہتے ہیں اعراب. ان کا نام ہے اعراب. یہ جیسے یہ زیر ہے تو یہ زبر ہے، یہ تشدید ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک اعراب ہے جزم. یہ حرف کے اوپر آتا ہے ہمیشہ، نیچے کبھی بھی نہیں. آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہیں نیچے جزم نظر آ رہا ہے؟ یہاں پہ کہیں ہے نیچے؟ یہاں پہ ہے لیکن کہاں پر ہے؟ اوپر ہے. یہاں پر ہے کہیں نیچے؟ لیکن ایک جگہ پر ہے. کہاں پر ہے؟ تاکہ بھی نیچے نہیں آتا. یہ کہتا ہے نیچے نہیں بلکہ ہمیشہ اوپر آتے ہیں. یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہیں ایسا نہ ہو یہاں پہ نیچے آ گیا ہو. یہاں پہ ہے کہیں نیچے؟ ہے نیچے؟ اچھا اوپر ہے. کہاں پر ہے؟ اوپر ہے. چلیں اب یہاں پر آپ نے جزم دیکھ لیا تو اب ایک قاعدہ سمجھ لیں. یہ کیا ہے؟ یہ الف ایسا ہوتا ہے نا بالکل سیدھی ایک لکیر کھڑی ہوئی، یہ ہوتی ہے الف. اس کو کہتے ہیں الف. جب یہ خالی ہوگا نا یعنی الف کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہوگا تو تب تو یہ الف ہوگا. لیکن جیسے ہی الف پہ کوئی اعراب دیکھیں آپ، زبر، زیر، پیش یا پھر جزم، اب یہ الف نہیں ہے، اب اس کا نام چینج ہو جاتا ہے. ہاں اب یہ حمزہ ہے، اب یہ الف نہیں ہے. تو اب آپ نے اس کو الف نہیں کہنا، ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ نے شیپ دیکھا تھا اس پہ جزم آ گیا تو اب یہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہے. لیکن اگر جزم نہیں ہوگا تو یہ الف رہے گا. تو جس طرح نام ان کا چینج ہے نا تو ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی چینج ہے. یہ سمجھنا ہے آپ نے. یہ دیکھیں یہ الف ہے نا، یہ اس کے اوپر نیچے کچھ ہے؟ کوئی زبر زیر پیش ہے، کوئی جزم ہے، کوئی دو زبر دو زیر، کچھ بھی نہیں، خالی ہے، یہ ایمٹی ہے بالکل. تو یہ ہے الف. اس کو جھٹکے سے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے واو الف زبر وا، کھینچ کے پڑھیں گے. واو الف زبر وا. یہ بھی یہ آ گیا ایک اور الف. اس کو پڑھیں گے فا الف زبر کھینچیں گے فا. آپ نے صحیح پڑھا. اور یہ آ گیا نون الف زبر نا، کھینچیں گے. یہ آ گیا الف لام الف زبر. لیکن جب حمزہ بن جائے گا نا یہ الف یعنی اس کے اوپر جزم آ جائے گی، اب آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ جھٹکا دینا ہے. جھٹکا کیسے دیتے ہیں؟ میں دیکھیں نارمل اس کو پڑھیں گے، اگر الف ہوتا ہی ہے ہم جزم نہیں ہوتی اس کے اوپر تو اس کو پڑھتے کاف الف زبر کا. لیکن اب یہاں پہ آپ نے کھینچنا نہیں ہے کیونکہ یہ تو حمزہ بن گیا. حمزہ ساکینہ ہے، حمزہ ساکینہ کو جھٹکا دینا ہے ایسے کاف حمزہ زبر کا. نہیں کھینچنا ہی تو نہیں ہے. کاف حمزہ زبر کا. یس کاف حمزہ زبر کا. کاف حمزہ زبر کا. جی بچوں جہاں پہ بھی آپ حمزہ ساکینہ دیکھیں گے تو آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے. کا یعنی آپ نے اس کو پڑھنا ہے وکأسن دہاقا. ایک اور بات، جو بھی آپ جزم والا حرف دیکھتے ہیں نا اس کو پہلے والے متحرک حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں. کیا مطلب؟ مشکل ورڈ بول دیا نا میں نے، آسان کر دیتا ہوں. یا کے اوپر جزم ہے، جزم والا حرف ہے نا، تو یا کو اکیلے نہیں پڑھ سکتے، یا کو اس سے پہلے والے قاف سے ملا کے پڑھیں گے. اچھا بھائی اور دیکھتے ہیں. عین آ گیا، عین عین کے اوپر جزم ہے. اب ہم عین کو اکیلے نہیں پڑھ سکتے بلکہ عین کو پہلے والے ہاں حمزہ سے ملا کے پڑھیں گے. اور کہاں یہ آ گیا تا. تا کو اکیلے پڑھ سکتے ہیں بلکہ تا کو کس سے ملا کے پڑھنا ہوگا؟ حمزہ سے. حمزہ تا زبر. اچھا جی آگے بڑھتے. یہ تو آپ نے سمجھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے. اس حمزہ کو کاف سے ملا کے پڑھیں گے. اس سین کو پیچھے یا سے ملا کے پڑھیں گے یا اکیلے پڑھ لیں گے؟ یا سے ملا کے پڑھیں گے. ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ جزم والے حرف کو اس طرح پڑھتے ہیں. کچھ بچے کیا کرتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. جیسے یہ ہے نا
یا سین زبر یس. جب بھی آپ کوئی حرف پڑھ رہے ہوں تو آپ اس کے بعد دیکھیں کہ جزم والا حرف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اگر آپ کو جزم والا حرف آ جائے تو آپ متعلق حرف سے آپ اس کو ملائیں. کچھ بچے جو غلطی کر دیتے ہیں وہ میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے، وہ پڑھتے ہیں یا زبر یا. کیا پڑھ دیتے ہیں؟ یا زبر یا. اب جب وہ آگے بڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سین تو ساکن ہے، یہ کیا، اب میں کیسے پڑھوں؟ اب وہ کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ ہی نہیں سکتے. تو ڈیفینیٹلی آپ نے یا کو سین سے ملانا ہوگا، لازمی ملانا ہوگا. جب آپ ملائیں گے تو صحیح پڑھ لیں گے. اب آپ ابھی پڑھ کے دکھائیں گے یا سین زبر یس. کون سا والا یس؟ یس اور نو والا نہیں، بلکہ یہ لا یسمعون والا یس ہے. اور یہاں پر آپ نے جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملانا ہے. تو پیارے بچوں آج آپ نے جزم کے متعلق سنا. جزم کے متعلق سنا یا جزم کے متعلق سنا؟ جزم کے متعلق سنا ہے. یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یاد رکھ کے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. اور جو آپ نے ابھی سنا ہے نا اس کو کسی نہ کسی کو سکھا دیں کہ میں نے مدنی چینل پہ یہ سیکھا ہے، چلو میں آپ کو سکھا دیتا ہوں. آپ ان کو سکھا دیں گے، آپ کا اور بھی پکا ہو جائے گا. پھر آپ پریکٹس بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اگر یہ غلطی تھی جزم والے حرف کو غلط پڑھنے کی تو یہ غلطی بالکل دور ہو جائے گی. اللہ کریم سے دعا ہے قرآن پاک سیکھنے والا، اچھے انداز سے پڑھنے والا بنائے. اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود سورتوں کے بارے میں، آیتوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی برکتیں کیا ہیں، تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے، جذبہ ملے گا. تو ہم قرآن پاک کی صورتیں پڑھیں گے، ان آیتوں کی اسپیشل تلاوت کریں گے. تو آج جس صورت کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہے سورہ یاسین. سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہتے ہیں نا، اور یہ ہے قرآن پاک کی 36ویں صورت. 36واں نمبر ہوتا ہے 36. سنیے جی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ پاک اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے. واہ جی واہ، کمال ہو گیا بھائی. اسپیشلی جمعے کا جو دن ہوتا ہے تو اس میں لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. تو جمعے کے دن تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لینا چاہیے، کیونکہ جمعے کے دن جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کا ثواب بڑھ جاتا ہے نا، زیادہ ہو جاتا ہے. اور جب آپ یاسین شریف پڑھیں گے تو 10 قرآن پاک کا ثواب ملے گا. اور جمعے کے دن پڑھیں گے تو ثواب کتنا زیادہ ہو جائے گا. اور مسجد میں پڑھیں گے تو کیا ہی برکت ہے، گھر میں بھی پڑھنا چاہیے. ایک اور فضیلت سنیے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پاک کی رضا کے لیے، کس کے لیے؟ کسی کو دکھانے کے لیے، ہاں کہ ہاں لوگ مجھے اچھا بچہ کہیں گے، واہ بھائی کتنا اچھا بچہ ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کے لیے نہیں، بلکہ اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا کریں؟ سورہ یاسین پڑھیں، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا اسے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو. جس کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، سب نے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے نا. چھوٹے بچے بھی چلے جاتے ہیں، بڑے بھی چلے جاتے ہیں، بزرگ بھی جاتے ہیں. یعنی موت کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. موت کا وقت تو مقرر ہے، ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ میں کب مروں گا. تو سب نے جانا ہے ایک نہ ایک دن. تو جس کا بھی انتقال ہو رہا ہو تو وہاں پہ ان کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھنی چاہیے. اللہ پاک کی رحمت سے ہو سکتا ہے کہ اس کے سارے گناہ کیا ہو جائیں؟ معاف ہو جائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کے گناہ نیکیوں سے بدل جائیں. اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں امید لگانی چاہیے. تو جس کا بھی انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو احادیث طیبہ میں کیا ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھنی ہے. ایک اور فضیلت سنیے گا، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. پورے دن کے ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں. ہمارا ہوم ورک رہتا ہے وہ بھی یا اللہ ہو جائے، اور میرے گھر کے بہت سارے کام رہتے ہیں وہ بھی ہو جائیں. گھر کے کام ہوتے ہیں، اسکول کے کام ہوتے ہیں، ٹیوشن کے کام ہوتے ہیں، بچوں کے بہت سارے کام ہوتے ہیں نا. تو دن کے شروع میں جو سورہ یاسین پڑھ لے گا تو اللہ کے رحمت سے امید ہے کہ اس کے پورے دن کی تمام ضرورتیں
पूरी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये सूरह यासीन की बरकत है। तो आप सब नियत कर लें किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी, कि इंशाल्लाह अब हम सूरह यासीन की खूब तिलावत किया करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करीम हमें सूरह यासीन पढ़ने वाला बनाए, सूरह यासीन से मोहब्बत करने वाला बनाए, बल्कि पूरा कुरान पढ़ने वाला, दूसरों को पढ़ाने वाला बनाए, दूसरों को सिखाने वाला बनाए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल होता है। हम बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब और उसका नाम है हमारा कुरान। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा कुरान और मैं हूँ क़ितमीर रज़ा तारिक। इस सेगमेंट में हम कुरान पाक में मौजूद चीज़ों के बारे में बात करते हैं और आज हम जिस चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं वो है मस्जिद क़ुबा। आइए इसके बारे में हम कुछ अहम बातें सुनते हैं और आखिर में ये भी सुनेंगे कि कुरान पाक में इस मस्जिद का जिक्र किस तरह आया है। प्यारे बच्चों, जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत फरमाने लगे तो रास्ते में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे गांव में ठहरे जिसका नाम क़ुबा था। ये जगह मदीना शरीफ से 3 किलोमीटर के फासले पर है। और प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ लाए थे। इस वक्त तक कोई मस्जिद तामीर नहीं हुई थी। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह मस्जिद तामीर करने का इरादा फरमाया और जिस ज़मीन को मस्जिद की तामीर के लिए सिलेक्ट किया गया वो ज़मीन सहाबी रसूल हज़रत कुलसूम बिन हिदिम रदियल्लाहु अन्हु की थी। फिर इस जगह मस्जिद की तामीर के लिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद रखी। दूसरे सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम भी इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में शरीक हो गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद भी इस मस्जिद की तामीर फरमा रहे थे और फिर इस मस्जिद की तामीर के लिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने वज़नदार पत्थर उठाते थे जिनके वज़न से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म झुक जाता था। अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबियों में से कोई अर्ज़ करता, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आप छोड़ दीजिए, हम उठाएंगे, तो उनके कहने पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वो पत्थर देते थे। लेकिन फिर इसी तरह और वज़नदार पत्थर उठाकर इस मस्जिद की इमारत में लगाते थे। इस तरह इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई। प्यारे बच्चों, कुरान पाक में अल्लाह पाक इस मस्जिद के बारे में इरशाद फरमाता है, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फीहि रिजालुन युहिब्बून अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। तर्जमाए कंज़ुल इरफान, बेशक वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से परहेजगारी पर रखी गई है वो इसकी हकदार है कि तुम उसमें खड़े हो। उसमें वो लोग हैं जो खूब पाक होना पसंद करते हैं और अल्लाह पाक खूब पाक होने वालों को पसंद फरमाता है। प्यारे बच्चों, आइए इस मस्जिद के कुछ फ़ज़ाइल सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपने घर से वज़ू करके मस्जिद क़ुबा में आए फिर उस मस्जिद में नमाज पढ़े उसे एक उम्रे का सवाब दिया जाएगा। एक और हदीस पाक में है, मस्जिद क़ुबा में एक नमाज अदा करना एक उम्रे के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मस्जिद क़ुबा के बारे में सुना, इसका जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। माशाअल्लाह बच्चों, आज आपने मस्जिद क़ुबा के बारे में सुना, क्या बात है। मस्जिद क़ुबा की तामीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा मिलाया, आपने देखा। तो हमारे महल्ले में भी बेटा कोई तामीर हो रही हो ना मस्जिद, तो उसमें हमें बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा मिलाना चाहिए। अपने बाबा से रिक्वेस्ट करें, चाचू से रिक्वेस्ट करें, घर में जो हों कि भाई आप भी मस्जिद में चंदा दें, मस्जिद में कुछ ना कुछ हिस्सा मिलाएं, ताकि हमारे भी पैसे कहाँ पे लग जाएं, मस्जिद में लग जाएं, बाबरकत जगह पे लग जाएं। क्योंकि मस्जिद तो वो जगह है कि जिसकी तामीर में हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा मिलाया है। आपने खुद ईंटें उठाई हैं और बहुत भारी भारी ईंटें उठाई हैं और मस्जिद की खुद तामीरात की है। और अगर हमारे महल्ले में कोई मस्जिद है वो तामीर है, आप कहेंगे हमारे महल्ले की तो मस्जिद तामीर है, हमें तो वहाँ पे कोई तामीरात ही नहीं करनी। अब हम क्या करें? आप मस्जिद का ख्याल रखें। जब आप मस्जिद जाएं तो वहाँ पे कचरा नहीं हो, इस बात का ख्याल रखें।
وہاں پہ گندگی نہیں ہو، اس بات کا خیال رکھیں. تو پیارے بچوں جب بھی مسجد جاتے ہیں بہت اچھے بچے بن کے جاتے ہیں، مسجد کا خیال رکھتے ہیں، ادب سے نماز پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہیں بہت ساری، اور پھر اچھے بچے بن کے باہر آ جاتے ہیں. تو آپ نے یہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت ثواب ملے گا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں مسجدوں کا ادب کرنے والا بنائے. پیارے بچوں یہ تھا ہمارا پیارا سا خوبصورت سا سیگمنٹ. اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے آخری اور زبردست سیگمنٹ کی جانب. ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں. قرآن میرا نور والی کتاب. تو پیارے بچوں اس ایکٹیویٹی میں ہونے یہ والا ہے کہ میرے پاس ہیں 6 سوالات اور ان کے جوابات یہ ریڈ کلر کی باسکٹ میں رکھے ہوئے ایک پیپر پہ. تو ایک پیپر میں نہیں بہت سارے پیپرز پہ ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ غور سے سوال سننا ہے اور اس کے بعد سوال کا جواب یہاں سے ڈھونڈ کے بورڈ پر آپ نے لگا دینا ہے. وہ دیکھیں بورڈ پہ نمبر 1 ہے، اس کے آگے پن نظر آ رہی ہے، وہاں پہ آپ نے تھم پن کر دینا ہے. آپ کا آنسر لگ گیا. جو بچہ جتنی جلدی اور صحیح آنسر لگائے گا وہ بچہ بھی آگے نکل جائے گا، ان کی ٹیم بھی آگے نکل جائے گی. تو یہ ہے 2 ٹیموں کا مقابلہ. یہ ہے ٹیم اے ہماری اور یہ ہے ہماری ٹیم بی. تو بھائی ٹیم اے سے کون مقابلے کے لیے آ رہا ہے؟ ٹیم بی سے مقابلہ کرنا ہے. ٹیم اے سے آپ آ جائیں، آپ کریں گے مقابلہ، وہاں پر آ جائیے. اور ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ بھائی دیکھ لیں، زبردست مقابلہ کرنا ہے آپ نے، ہاریں گے تو نہیں. چلیں پھر آ جائیں، آپ ادھر چلے جائیں. شاباش، جلدی سے پوزیشن سنبھال لیں اپنی. چلیں بھائی مقابلہ شروع کریں پھر. جی. پہلا سوال ہے ٹیم اے اور بی دونوں سے. قرآن پاک میں سجدوں کی آیتیں کتنی ہیں؟ سجدوں کی آیتیں کتنی؟ آیت سجدہ ہے نا، وہ ڈھونڈنی ہے، لیکن بتانا نہیں ہے کسی نے. اگر آپ کو پتا ہے کسی کو تو بتانا نہیں ہے. یہ مقابلہ ہو رہا ہے نا، مقابلے میں تو بتاتے نہیں ہیں، ہیلپ نہیں کرتے. ہاں جب میں کہوں گا کہ آپ کسی ٹیم کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ چیٹنگ والی ہیلپ نہیں ہوگی. ٹیم بی کو تو مل گیا ہے بھائی. یہ کیا؟ ٹیم اے. ٹیم اے. اچھا جی، ٹیم اے اور بی دونوں کے لیے دوسرا سوال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں کون سے نبی علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا؟ یہ کیا بھائی ٹیم بی ایسا لگ رہا ہے جس سے سوال کا جواب اوپر ہی لگا ہوا تھا. یہ کیا تھا؟ اوپر ہی رکھا ہوا تھا کیا؟ اچھا اتنی جلدی پک کر لیا. واہ جی کمال ہے. ٹیم اے کو بھی مل گیا ہے آنسر. ہاں بھائی دونوں کو مل گیا ہے. تو پھر بڑھتے ہیں اب ہم سوال نمبر 4 کی جانب. کون سا سوال؟ 4. سوال نمبر 4. اچھا جی، سوال نمبر 4 ہے نامہ اعمال کس زبان میں لکھا جاتا ہے؟ 2 فرشتے ہیں پیارے بچوں، وہ نامہ اعمال لکھتے ہیں. ہم جو بھی بول رہے ہیں نا وہ سب لکھتے ہیں. وہ ایک ایک چیز، ہماری اچھائیاں برائیاں سب نوٹ کی جا رہی ہوتی ہیں، سب لکھا جا رہا ہوتا ہے. ٹیم بی نے تو ایک آنسر تلاش کر لیا، اب صحیح ہے یا غلط یہ بعد میں بتائیں گے. چلے بھائی سوال نمبر ہے اب میرا 3. سوال نمبر 3، میزاب رحمت خانہ کعبہ میں کس سائٹ پر لگا ہوا ہے؟ میزاب رحمت خانہ کعبہ کے کس سائٹ پر لگا ہوا ہے؟ یہ آپ ڈھونڈیں آنسر جب تک میں کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کو یہ بتا دوں. میزاب رحمت کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے نا، اس کی چھت ہے. جب بارش برستی ہے نا، بارش ہوتی ہے تو چھت پہ پانی آ جاتا ہے بہت سارا، اور وہ ایک جگہ سے نکلتا ہے. جہاں سے وہ نکلتا ہے نا پانی، اس کو کہتے ہیں میزاب رحمت. کیا کہتے ہیں؟ میزاب رحمت. اب ہے میرے پاس سوال نمبر 5. مکہ شریف میں نازل ہونے والی سورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ مکہ شریف میں نازل ہونے والی سورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جی بھائی. اب ہے میرے پاس آخری سوال. قرآن پاک میں مزمل کہہ کے کون سے نبی علیہ السلام کو پکارا گیا ہے؟ مزمل کہہ کر قرآن پاک میں مزمل کہہ کر کون سے نبی علیہ السلام کو پکارا گیا ہے؟ بتانا نہیں ہے. ٹیم اے نے سارے آنسر لگا دیے، دیکھیے گا سارے لگا دیے، اور ٹیم بی نے. چلیں اب دیکھتے ہیں کس کے کتنے سوال جواب غلط صحیح کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے. پہلے سوال کا جواب ہے 14. قرآن پاک میں سجدوں کی آیتیں کتنی ہیں؟ 14. جواب صحیح غلط؟ غلط ہو گیا ہے. اچھا مل نہیں رہا تھا، ابھی میں ڈھونڈتا ہوں. اچھا ابھی کیا دیکھیں بھائی، آپ نے اتنی بڑی جگہ میں تو تلاش نہیں کرنا، اتنی سی جگہ میں کرنا. آپ پریشان نہیں ہوا کریں. کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی یاد رکھیں، جب کبھی ایسا ہو مقابلے میں ہو تو ٹینشن میں نہیں آئے. آپ مقابلہ کر رہے ہیں یا جو آپ کا ایگزام لے رہے ہیں
तो उनको आप कहें कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, आप बोल दें उनको, क्या कहें आप उनको? थोड़ा टाइम दे दे, थोड़ा सा टाइम दे दे, मुझे क्या करना है, ढूंढना है, मुझे मिल, नहीं रहा। फिर वो आपको टाइम दे देंगे, आप जल्दी से तलाश कर लेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, सवाल नंबर 2 का जवाब है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते हुए सफ़र मिराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको देखा था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो जवाब ठीक है? नहीं, ये गलत। भी गलत हो गया। और सवाल नंबर 3 का जवाब है छत की साइड पर, ये सही है गलत है? सही है। ये सही है भाई, ये सही है। नाम अमाल किस ज़बान में लिखा जाता है? अरबी ज़बान में। क्या लिख दिया इन्होंने? फारसी। फारसी ज़बान लिख दिया है। ये क्या है वैसे, फारसी है अरबी है? फारसी। अच्छा, आपके जहन में फारसी चल रहा था। चलें भाई, कोई बात नहीं, आप फारसी समझ रहे होंगे, लेकिन आज आप मुकाबले के लिए आए तो आपको पता चल गया है ना, ये गलती थी, आपको पता चल गई ना, सही हो गई ना, ये होता है मुकाबले का फ़ायदा। अच्छा भाई, 5वें सवाल का जवाब है, मक्के में नाजिल होने वाली सूरतों को क्या कहते हैं? जवाब है मक्की। वो क्या लिख दिया, क्या लगा दिया? सूरतें। भाई मक्के में जो नाजिल होंगी तो वो क्या कहलाएंगी? मक्की सूरतें। और जो मदीने में होंगी तो वो? मदनी हम सूरतें। पाकिस्तान में रहते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? पाकिस्तानी, है ना। अच्छा भाई, सवाल नंबर 6, कुरान पाक में मुज़्ज़म्मिल कह के कौन सा नबी अलैहिस्सलाम को पुकारा गया है? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जवाब है बिल्कुल दुरुस्त। तो कितने गलत हो गए? 1 2 3 4 गलत हो गए हैं। अब टीम बी की जानिब, ये आप लोगों ने खुद बताना है, अब मैं नहीं बताऊंगा। सवाल नंबर 1 जवाब 2 3 और 4 5 6, ये क्या, ये सारे के सारे सही, इतने फास्ट? अल्हम्दुलिल्लाह कह दें। अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो कभी भी इतराना नहीं भाई ये तो मेरा कमाल था, वाह भाई वाह, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है। बल्कि आप कहें या अल्लाह तेरा शुक्र है। बेटे शाबाश, या अल्लाह तेरा या अल्लाह तेरा, हर हाल में आप जब शुक्र अदा करते हैं तो आपका जहन और तेज़ होता है, अल्लाह पाक आपको और ज़हीन बना देता है। तो प्यारे बच्चों, ये था खूबसूरत सा प्यारा सा मुकाबला जिसमें हमारी टीम भी आगे निकल गई है, और इस मुकाबले के साथ ही आपको 6 बातों के बारे में पता चला है। अल्लाह करीम इल्म दीन से मोहब्बत करने वाला बनाए, इल्म दीन सीखने वाला, सिखाने वाला, फैलाने वाला और अमल करने वाला बनाए। इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। मिलते हैं आपके साथ अगले प्रोग्राम में। अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिएगा, वो प्रोग्राम भी खुद भी देखिएगा, दूसरों को देखने की दावत दीजिएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।